خوش آمدید ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں فکر آخرت کے بارے میں، اور حضرت بہت اچھا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمیں سنا رہے تھے، بتا رہے تھے۔ آئیے دوبارہ سے انہیں جوائن کرتے ہیں۔ حضرت جس طرح آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے رات کے وقت ایک بڑھیا کے گھر کے دروازے پہ، تو دیکھا کہ بچے رو رہے ہیں، فرمایا دستک دی، فرمایا بچے کیوں رو رہے ہیں؟ او خلیفۃ المسلمین ہے، بچہ رو رہا ہے تو پوچھ رہا ہے بچہ کیوں رو رہا ہے؟ مدینے کی بات تو کرتے ہو، یہ بات بھی کرو، ریاست مدینہ کی بات پھر یہاں پر بھی آتی یہی ہے۔ آپ نے فرمایا، بڑھیا نے کہا بابا آپ جائیں، چھوڑیں حضرت، جو بھی اس نے لقب دیا کہ آپ جائیں، میرا کام ہے۔ فرمایا نہیں بتاؤ۔ کہنے لگی کئی وقتوں سے فاقہ ہے، بچوں نے کھانا نہیں کھایا اس لیے رو رہے ہیں۔ اللہ کی بندی تو نے عمر کو نہیں بتایا؟ فوراً واپس آئے، بیت المال سے گھی، آٹا، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ لیں، اپنے کندھے پہ رکھیں۔ آپ کا غلام تھا، اس نے کہا حضرت آپ نہ اٹھائیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، امام المسلمین ہیں، حضور پر نور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی، میں اٹھاتا ہوں۔ فرمایا نہیں، آج تو میرا بوجھ اٹھائے گا، کل قیامت کے دن میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ خود آئے، لے کر آئے، بوڑھی اس کے گھر میں سامان رکھا، اسے فرمایا فوراً جو ہے آپ آٹا گوندیں۔ اس نے آٹا گوندا، آگ بجھ گئی تھی۔ وقت کا خلیفۃ المسلمین عاد الاصحاب، اللہ آگے بڑھ کر کے اس کے بجھے ہوئے چولہے میں پھونک مار کر کے آگ جلا رہا ہے، اور جب آگ جل جاتی ہے خاتون روٹیاں بنا لیتی ہے، بچوں کو کھلا دیتے ہیں، فرماتے ہیں اچھا بچوں اب آؤ نا، اور گھوڑا بن جاتے ہیں، فرماتے ہیں میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ۔ اس کے بچوں کو اپنے کندھے پہ سوار ہو کر اس خاتون کے کچے صحن میں خلیفۃ المسلمین، جو 22 کئی ہزار مربع میل کا مالک ہے، آج کے دور کی 10 ملک بن رہے ہیں، وہ 10-11 ملک بن رہے ہیں جس پہ آپ اکیلے تھے، وہ خلیفۃ المسلمین اس بڑھیا کے کچے صحن میں، جیسے گھوڑا بچوں کے لیے بنتے ہیں نا، تو گھوڑا بن کے بچوں کو کندھوں میں بٹھا کر کے آپ گھوم رہے ہیں اور ان کو ہنسا رہے ہیں۔ جب ان کو ہنسایا وہ خوش ہو گئے، ان کو ہنستا ہوا دیکھا، کھلا کر ہنستا ہوا دیکھا، پھر فرمایا کل میرے پاس آ جانا، کل میرے پاس آ جانا، اور آ کر کے میں آپ کا وظیفہ مقرر کر دوں گا۔ یہ ہے تصور آخرت۔ آئیے اسد اللہ علی الغالب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ اچھا اس سے پہلے وہ واقعہ حضرت عمر، کیونکہ وہی سلسلہ چل رہا ہے نا، ایک دوسرا واقعہ بھی، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت رخصت آیا، وصال کا وقت جب آیا، تو آپ جو ہے کہ وہ زمین پر لوٹ رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں۔ تو ان سے جب پوچھا گیا کہ حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں، تو فرمانے لگے کہ میں آخرت میں کیا جواب دوں گا، اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچوں گا تو میں کیا جواب دوں گا۔ تو جبکہ وہ صحابی جو عشرہ مبشرہ میں ہے، زندگی میں جنت کی بشارت دے دی گئی، بلکہ عید کے دن رو رہے ہیں۔ کسی نے کہا یا امیر المومنین اليوم یوم العید، فرمایا نعم اليوم یوم العید ولکن یوم الوعید، عید کا بھی دن ہے مگر ڈر کا بھی دن ہے، کیا پتہ ہماری باتیں قبول ہوئی ہیں یا نہیں۔ اب خلفائے سیدنا علی کرم اللہ وجہ کی طرف میں ذکر کر رہا تھا، آپ جو ہے روزانہ بیت المال میں جھاڑو دیا کرتے تھے کہ میرے پاس مال جمع نہ ہو، ہاں جی، اور حالت یہ تھی کہ کوئی بھی چیز ہوتی تھی اگر کسی نے مانگ لی ہے تو اللہ کی راہ میں خیرات کرتے، اللہ کی راہ میں خیرات کرتے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کو دیکھ لیں، خلیفۃ المسلمین بنے تو آپ کا جو راشن مقرر ہوا، آدھی بکری اور کچھ تھوڑا سا اسی طریقے سے آٹا، تو ایک دن کھانا کھاتے ہوئے آپ نے اپنی زوجہ مطہرہ سے فرمایا میٹھا نہیں ہے، فطرت ہے انسان میٹھا کھاتا ہے کبھی کبھی۔ ان کے دل کو بات لگ گئی کہ جب یہ امیر ہوا کرتے تھے، ہے نا، اس دور کے آپ کھرب پتی تھے، کھربوں پتی سے بھی زیادہ، کہ 45,000 دینار تو صرف پہلے مرحلے میں حضور کے قدموں میں آپ نے نچھاور فرمائے تھے، اور پھر اپنا سارا مال حضور کی خدمت میں نچھاور کیا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ تھوڑا تھوڑا آٹا بچاتی رہی، ہاں، اور آخرکار ایک دن حلوہ آپ کے سامنے رکھا، فرمایا حلوہ کہاں سے آیا؟ آپ تو کہہ دیں گے راشن اتنا نہیں ہے کہ جس سے میں حلوہ بنا سکوں، اتنے ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، تو آج حلوہ کیسے آیا؟ فرمایا حضرت آپ نے اس دن خواہش کا اظہار کیا تھا، میرے دل کو بات لگی تھی کہ ایک وقت تھا بہت امیر تھے اور دولت ہی دولت تھی، اور آج آپ نے سب کچھ اسلام پہ قربان کر دیا ہے، اور اس وقت آپ خلیفۃ المسلمین، ہاں جی، تو میں نے ایک مٹھی آٹا جو ہمیں روز ملتا تھا اس میں سے ایک مٹھی بچایا، اسے دکان پہ دے کے حلوے کا سامان لیا، اور آج میں نے حلوہ تیار کیا ہے۔ آپ کھا رہے تھے، تناول فرما رہے تھے، ایک دم اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فوراً بیت المال کے جو خزانچی تھا اس کے پاس گئے کہ ابو بکر کو جو تم راشن دیتے ہو اس میں سے ایک مٹھی آٹا کم کر دو کہ ابو بکر اور اس کے اہل و عیال کا اس پہ بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے فکر آخرت، خلیفۃ المسلمین،
ہاں جی، لیکن حال یہ ہے کہ ایک تصور ہے رب کریم کی بارگاہ میں کہ میں نے کیا جواب دینا ہے. تو یہ اللہ والے تھے. تو ہمیں جو درس ہے یہ نہیں دنیا نہ کمائے، دنیا کمانا ہے لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرو. مسکین، غربا، فقراء ان کے ساتھ تعاون بھی ہو اور کوئی بھوکا نہ رہے. اور وہ دولت جو اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے وہ عین نعمت الہی ہے. لیکن اصل جو بات ہے نا کہ وہ یہ کہ ہمیں ہر وقت یہ سوچنا ہے کہ ہمارا ایک ایک عمل، ایک ایک لمحہ، ہم سب لوگ سن رہے ہیں تو میں ان کے لیے بات کروں. آج یہ ماشاءاللہ یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہاں جی، میری پکچرز آ رہی ہیں، آپ کی آ رہی ہیں، سب لوگ دیکھیں گے، دیکھنے والے دیکھیں گے. لیکن حقیقت ہے کہ اللہ نے جو نظام بنایا نا وہ اس سے بھی بہت آگے ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. مسقال بھر نیکی کرو گے دکھائی جائے گی، مسقال بھر بدی کرو گے دکھائی جائے گی. اللہ کے ہاں کیمرے فٹ ہیں. ہم میں سے ہر شخص کا ہر وقت، ہر لمحے زمین کے اندر ہوں، تہ خانے میں ہوں، فضاؤں میں ہوں، آسمانوں میں ہوں، خلاؤں میں ہوں، جہاں بھی ہوں گے آپ یقین جانیے ہماری تصویر نکل رہی ہے، ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور جو منہ سے لفظ نکل رہا ہے وہ جمع ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے. اور کل قیامت کے دن جب نہیں مانیں گے نا، اللہ قرآن پاک کہتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ زبان پہ مہر لگا دیں گے اور حکم ہوگا انسان کے جو اعضاء ہیں یہ گواہی دیں گے. جلد، چمڑی بالکل کہے گا لما شہد تم، وہ اپنی جلد سے کہے گا ارے آج تم میرے اوپر گواہی دے رہے ہو. پتہ ہے جلد کیا کہے گی؟ قالوا انطقنا اللہ، ارے آج ہمیں رب نے مہلت دیا ہے، رب نے توفیق دی ہے تو ایک ایک بال قیامت کے دن گواہی دے گا. مالک اس نے یہ گناہ مجھ سے کیا، یہ کیا. اور دوسرے مقام پہ فرمایا، ایک اور صورت بھی ہے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن کچھ چہرے پر نور ہوں گے، چمکتے ہوں گے، دمکتے ہوں گے، چاند 14ویں چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے کالے سیاہ ہوں گے. وہ کیا ہوں گے؟ وہ گناہ ہوں گے. تو کچھ لوگ وہ اس کا بدن کالا ہے، کسی کا چہرہ کالا ہے، کسی کا آنکھ کالی ہے، کسی کا ہاتھ کالا ہے، تو وہ دور سے دیکھا جا رہا ہے کہ اس نے فلاں فلاں گناہ کیا ہے. تو دوستوں اور بزرگوں میں جو میرے سننے والے ہیں میں اسے یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہمارے اندر کا انسان کتنا خوبصورت ہے، کتنا ہم نے تلاوت قرآن کر کے اس کو نور پہنچایا ہے، واہ واہ واہ، کتنی ہم نے نمازوں میں سجدے کر کے اسے فیضان دیا ہے رحمت الہیہ کا، کتنا ہم نے حج کر کے روزے رکھ کر کے اللہ کا قرب پایا ہے، کتنا ہم اللہ کے قریب ہوئے ہیں یا ہم شیطان کے قریب ہوئے ہیں. تو اللہ والے اس دن پر نور چہرے کے ساتھ ہوں گے، ان کے چہروں سے نور کی لاٹیں نکلیں گی، اور جو شیطان والے ہوں گے وہ پھر اس دن ذلیل و رسوا کالے سیاہ چہروں والے ہوں گے. تو یہ آخرت کا تصور کہ ہم نے قرآن پاک نے. اچھا، اس کو آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ یہ جو روزہ ہے، روزہ بھی تو فکر آخرت ہے. روزہ جس شخص کو اس بات پہ یقین ہے کہ مجھے یوم محشر میں اٹھنا ہے اور مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے، اب وہ روزے کا احترام کرے گا، بے شک احترام کرے گا. اور اس کا تو اتنا بڑا اجر ہے نا کہ رب ایک حدیث قدسی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے ہے، اور اگر اس کا حق ادا کر کے آپ روزہ رکھ دیں، کان کا روزہ، آنکھ کا روزہ، ناک کا روزہ، زبان کا روزہ، دل کا روزہ، ہاتھ کا روزہ، پاؤں کا روزہ، پورے جسم کو رضائے الہیہ کے سانچے میں ڈھال دیں، اللہ کے رنگ میں رنگ دیں، اللہ کی محبت کی خوشبو سے معطر کر دیں، نبی کے عشق سے معطر کر دیں، تو پھر یہ وہ روزہ ہے کہ رب فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بھی. یہاں فرشتوں کو بھی طاقت نہیں ہے اس کو اجر دینے کی، لکھنے کی. میں جانوں میرا بندہ جانے میں کتنا اس کو اجر دوں گا. اور یہاں تک فرمایا الصوم لی وانا اجزا بھی، روزہ میرے لیے اور میں خود ہی اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا، کیونکہ تو میرے لیے بھوکا پیاسا رہا ہے نا. میری دید، میری تمنا، میری تڑپ، میرا قرب، میری رضا، میری محبت اور میری رحمت کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہے. تو بندے سوچ لے، جو تو نے سوچا تجھے مل گیا. واہ واہ، اگر دید کی تمنا ہے تو دید تیرے لیے، رضا کی تمنا ہے تو رضا تیرے لیے، محبت کی تمنا ہے تو محبت تیرے لیے، اور رحمت کی تمنا ہے تو رحمت تیرے لیے، عزت کی تمنا ہے تو عزت تیرے لیے، وقار کی تمنا ہے تو وقار تیرے لیے. جو تو مانگے گا، ہاں بس اتنا کر، تو میرا ہو جا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں، تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں، تو مجھ سے محبت کر میں تجھ سے محبت کروں، تو میری رحمت کی جانب قدم بڑھا، تو ایک قدم بڑھائے گا میں 3 قدم آگے بڑھ کر تجھے اپنی رحمت میں لے لوں گا. کیا کہنے، بالکل صحیح فرمایا آپ نے. کہ اللہ رب کریم بندے کو پورا قرآن پڑھ کے دیکھیں، صرف ایک ہی سوچ، کیا
کہ بندے کھا پی، دنیا تیرے لیے، تجھے دنیا میں بھیجا ہے، لیکن اس کھانے میں بھی تیری یاد میں میں ہوں۔ اللہ، کھانا کھانے سے پہلے دعا کرنا الحمدللہ، ہیں جی، اور آخر میں دعا کرنا الحمدللہ الذی اطعمنا، ہاں بسم اللہ پڑھنا، الحمدللہ کہنا، واہ پانی پینے سے پہلے بسم اللہ، آخر میں الحمدللہ، کھا تو بسم اللہ، پی تو بسم اللہ، یعنی سو تو بسم اللہ، ہمارے ہر لمحہ جو بھی ہمارا معمول ہے وہ اللہ کی یاد میں ہو۔ بس اللہ چاہتا ہی یہی ہے کہ میرے بندے سب کچھ تیرے لیے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ میں نے تیرے لیے بنایا، سب کچھ تیرے لیے ہے، لیکن تو میرے لیے ہے، بس تو میرے لیے اس طرح ہے کہ میں تجھ سے کھانا نہیں مانگتا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ تقوی، اللہ کو نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ اللہ کو تقوی پہنچتا ہے۔ تو تقوی کیا ہے کہ بندے بس میری یاد کر، مجھے اپنے دل میں رکھ لے، مجھے اپنی زبان میں رکھ لے، ہاں زبان سے اللہ اللہ کہتا رہے، تیری آنکھ میں میں ہوں، تیرے کان تیرے سننے کے اندر میں ہوں، تو غلط بات سنے نہیں، تو غلط بات دیکھے نہیں، تو غلط بات بولے نہیں، تیرے دل میں کسی کے لیے غلط خیال نہ آئے، کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کو اذیت نہ دے، کسی کا دل نہ توڑے۔ واہ 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 واہ، کیا بات! اور یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بات میں آپ کو یہاں بتا دوں، وہ بڑی پیاری بات ہے، اسی موضوع سے ہے۔ ایک دفعہ حضور پر نور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم دریائے رحمت جوش میں آیا، اللہ اکبر، فرمایا عائشہ آج جو مانگتی ہو میں دوں گا، مانگو۔ واہ، آپ فرمانے لگیں یا رسول اللہ، سوچنے لگیں کیا مانگوں؟ فرمایا اپنے والد سے پوچھ لینا، اس میں وہ آپ کی مدد کریں گے۔ واہ واہ، آپ فوراً سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئیں اور کہا ابا جان، رسول اللہ نے آج دریائے رحمت جوش میں تھا، فرمایا جو مانگنا ہے مانگو، آج ہم دینے پہ آئیں، دیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو میں کیا مانگوں؟ آپ نے فرمایا ایسا کرنا کہ حضور سے عرض کرنا یا رسول اللہ، جب شب معراج رب ذوالجلال نے 70,000 کلمات خاص آپ کو تلقین فرمائے تھے، القاء فرمائے تھے، ان رازوں میں سے ایک راز مجھے بتا دیں۔ صدیق اکبر تھے، نہ دولت مانگی، نہ مال، نہ شہرت، نہ حکومت، ہے نا جی۔ تو جب آپ کے پاس آئیں تو آپ نے یہ سوال بھی یہی کیا تو آپ نے یہی کہ میرے دوست نے یقیناً یہی پوچھا ہوگا، اور جب آپ نے جواب دیا کہ فرمایا کہ ان رازوں میں سے ایک راز یہ تھا کہ رب نے فرمایا جو کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے گا میں اس کو قیامت میں بغیر حساب کتاب کے بخش دوں گا۔ تو آپ فوراً یہ پیغام لے کے سیدنا، چونکہ آپ نے فرمایا تھا مجھے آ کے بتانا، بالکل، جب گئیں اور جا کے بتایا تو آپ رونے لگ گئے۔ یہ ہے فکر آخرت، رونے لگ گئے۔ کہا ابا جان روتے کیوں ہیں؟ یہ تو خوشی کی بات ہے، مسرت کی بات ہے کہ حضور نے، رب کریم نے حضور سے فرمایا ہے کہ جو کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے، کسی مسکین کے دل کو جوڑ دے، کسی دکھی کے دل کو جوڑ دے، کسی کی عیادت کر لے، کسی کے غم میں شریک ہو جائے، کسی کی مدد کر لے، کسی کے لیے چند قدم چل جائے، کسی کے لیے اپنے دل میں دکھ اور درد اور ہمدردی رکھے، کسی کے لیے اچھی نرمی سے بات کر لے، تو وہ قیامت کے دن اللہ اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ جزاک اللہ۔ آپ تو مسکینوں کو کھانا کھلانے والے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلانے والے ہیں۔ فرمایا بیٹی اس کا ایک پہلو اور بھی ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ اگر دل جوڑنے پر بغیر حساب کتاب کے بندہ جنت میں جا سکتا ہے، اور اگر کسی کا دل توڑ دیا تو اس کی سزا کتنی ہوگی، یہ اس کا پہلو تھا، یہ تھی آخرت کی۔ کیا بات ہے، لیتے ہیں بریک، رو گئے، اس کے بعد تڑپ گئے، ایک وقفہ لیں گے، اس کے بعد ضرور کریں گے۔ ناظرین، بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے آخرت کے بارے میں کہ آخرت کیا ہے، فکر آخرت کیا ہے، آخرت کا تصور کیا ہے، اس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔